السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید ہماری رہنمائی کے لیے اور ہمیں بہترین رستہ دکھانے کے لیے، چاہے وہ دنیا کی زندگی کے اصول ہوں یا آخرت کے اندر کامیابی کے اصول ہوں، اس سے عظیم کوئی کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ بے شک یہ کتاب اس رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو سب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو بشارت دیتی ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم ایک قاعدے کا ذکر کریں گے، ایک ایسے اصول کا ذکر کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر ذکر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب تمام اپنے امتحانات میں، ان آزمائشوں میں، ان کٹھن اور مشکلات والے ماحول سے نکل کر بھائی بھی سامنے آ جاتے ہیں، والدین بھی مل جاتے ہیں، اور جب وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے بنیامین اور یہ میرے والدین ہے اور یہ وہ خواب ہے جو اللہ نے سچا کر دکھایا، تو وہاں اللہ تعالیٰ اس قاعدے کا ذکر کرتے ہیں، اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، وَيَصْبِرْ، اور صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تو دو چیزیں ذکر ہیں اس قاعدے کے اندر، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اور دوسرا ہے صبر۔ اور یہ اتنی دو چیزیں اتنی عظیم ہیں کہ ہم سورہ یوسف کا جب مطالعہ کرتے ہیں کہ کیسے بھائیوں نے ظلم کیا، کنویں میں پھینکا، کس طرح مالک کی بیوی جو ہے برائی کی طرف راغب کرتی رہی اور انہوں نے اپنے اختیار سے جیل کو پسند کیا کہ جیل میں چلے جائیں اور اس فتنے سے بچ جائیں، اور جیل میں بھی کتنے سال گزارے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر عزت سے نوازا کہ عزیز مصر بن گئے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ کتنی زیادتیاں انہوں نے کی، شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا، سارے تعلقات توڑ دیے، صحابہ کرام پہ اتنا ظلم ہوا کہ بلال حبشی کو تپتی ریت پر کھینچا جاتا تھا، اور نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور وہ کہتے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام انہیں صبر کی تلقین دیتے، اور آل یاسر کے پاس سے گزرتے، عمار ابن یاسر اور ان کے گھر والوں کو باندھا ہوتا اور پیٹا جاتا، تو آپ انہیں کہتے اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر کرو اے آل یاسر، تمہارا آخری نتیجہ اور عاقبت جو ہے وہ جنت ہے، تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام یہ بتاتے کہ پہلی جو قومیں تھیں ان کے سروں پر آری رکھ کر چیر دیا جاتا، کنگھی لوہے کی لے کر ان کی جلد ہڈیوں سے الگ کی جاتی، اور پھر بھی وہ اپنے دین سے باز نہ آتے۔ تو صبر اور اللہ تعالیٰ کا تقوی، یہ وہ دو چیزیں ہیں جن پر چل کر بندہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تقوی کے موضوع پہ بہت سی، تقوی کا اول تو مفہوم کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تقوی یہ ہے ان یذکر فلا ینسى، اللہ کو یاد رکھا جائے تو بلایا نہ جائے، وان یشکر فلا یکفر، اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور نہ شکری نہ کی جائے، کفر نہ کیا جائے، نہ شکری نہ کی جائے، وان یطاع فلا یعصى، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے۔ اور کسی شاعر نے کہا خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی، چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچ جانا یہی تقوی ہے۔ اور ابی ابن کعب جو ہیں، ان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقوی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ بندہ جو کانٹے دار رستے سے گزرے تو کیا کرتا ہے؟
فرمایا کہ وہ اپنے کپڑے سمیٹ کے چلتا ہے، فرمایا یہی تقوی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، یہی وہ تقوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات ذکر کیے ہیں قرآن مجید میں۔ فرقان حمید میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مشکل کام آسان کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ فرمائے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ حق و باطل کی تمیز اس میں پیدا کر دیتے ہیں کہ باطل کو وہ پہچاننے لگتا ہے، اللہ اسے بصیرت عطا کر دیتے ہیں۔ تیسرا ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے رزق دیتے ہیں کہ اس کے گمان میں نہیں ہوتا۔ تو تقوی یہ بنیاد ہے ہر چیز کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، پہلی قوموں کو بھی اللہ کی یہی وصیت تھی کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور تمہیں بھی یہی وصیت ہے ان اتقوا اللہ، اللہ کی وصیت جو ہے کہ اللہ سے ڈر جائے۔ فرمایا واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو مجھ سے ڈر جاؤ۔ تو اللہ سے ڈرنا، اس کے عذاب سے ڈرنا، اس کی تابع داری کرنا اور صبر کرنا۔ اس لیے ماہ صبر، رمضان کا مہینہ جو اسے ماہ صبر کہا جاتا ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ صبر کے بغیر بندہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ گناہ سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، نیکی کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، مسجد میں آنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، ہر قدم پہ زندگی کے صبر کی ضرورت ہے۔ جو بندہ صبر نہیں کرتا نہ وہ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ اخروی زندگی کے اندر۔ تو صبر جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے ان میں سے امام بنائے، انہیں مقتدی اور پیشوا بنایا جب انہوں نے صبر کیا اور ہمارے احکامات کی پابندی کی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کی، اور جب صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قدوہ، پیشوا اور امام بنا دیا، حکمرانی عطا کر دی۔ تو یہ دو اصول زندگی کے بنا لیں، ایک تو صبر ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا تقوی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔